إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حاضرین جماعت، دین ملے سین بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کے ماں و بہنیں، ہر قسم تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی، عزت و قدرت اسی خالق ارض و سما کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی ہمیں مشکلات سے بچانے والا نہیں. وہی شہنشاہ ہے، وہی بندوں کے حاجات کو، ان کی تکالیف کو دور کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان کی کسی تکلیف کو اللہ کے حکم سے کوئی دور بھی نہیں کر سکتا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خاص کر ہمارے راکی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کو آخری رسول و نبی بنا کر کے جہاں میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت کے راستے کو ان کے اوپر واضح اور آسان انداز میں سمجھا دیا، بتا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک انسان کو حق جاننے کی تڑپ اور جستجو اسے ہونی چاہیے، اس جانب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں یہ نصیحت فرمائی. حاضرین جمعہ، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، جسے شریعت کی زبان میں یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. یعنی اس دن کی مناسبت صرف اور صرف اس ناحیے سے ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے استبداد سے محفوظ کیا. صرف نہ اتنا ہی کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس ظالم کو اور اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا. جس راستے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اسی راستے پر اسے چلا کر کے اسے لا کر کے اللہ نے ہلاک و برباد کیا. یقیناً یوم عاشوراء 10 محرم کو اس دنیا کے اندر لوگ دوسری حیثیت سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں. وہ دوسری حیثیت یہ ہے ایک تاریخی حادثہ، اتفاقی حادثہ جو اسی تاریخ کو رونما ہوا، پیش آیا، جو کہ یقیناً ایک ظالمانہ معاملہ تھا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی ظالموں کے ہاتھ، جنہوں نے دھوکہ دیا، کوفہ بلا کر کے جنہوں نے آپ کو ایک مقصد کے تحت بلایا، لیکن مقصود وہاں یہ تھا ان کا کہ آپ کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے. بہرحال تاریخ کے اوراق ہیں اور کچھ ایسے واقعات ہیں. یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ اور بھی حادثات ایسے ہیں جو درد بھرے ہیں اور تکلیف دہ ہیں.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کرام کی مختلف حالات میں، مختلف جنگوں میں، مختلف واقعات کی مناسبت سے بڑی دردناک اور اندوہناک حادثات ہوئے، انہیں شہادت کے درجے نصیب ہوئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مقام اور آپ کا مرتبہ اونچا ہے، اور اس بھی ناحیے سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ نواسے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین دونوں سے بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کو انجام دینے والوں نے اپنے اوپر پڑے ہوئے اس تاریخی کردار کو یا ان کے اس جرم کو انہوں نے چھپانے کے لیے دنیا کے اندر ایک نئی روش اور ایک نیا انداز اختیار کیا، جو یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ قتل کا جو ان کے دامن پر جو دھبا ہے اسے مٹایا جائے، لیکن انہوں نے اپنے دامن پر لگے دھبے کو مٹانے کے چکر میں خود اپنے آپ کو لہو لہان اور اپنے آپ کو خون کے اندر لطپت کرنے کی عادت بنا لی۔ دراصل اللہ کی جانب سے ایک سزا ہے جو انہوں نے اپنی جانب سے منتخب کر لیا من جانب اللہ۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اسی واقعے کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے میں نے اس مختصر سے وقت میں اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک دو باتیں اہم ہیں، اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بنیادی طور پر ایک بات ہمیں جاننا چاہیے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے جانے کے بعد 50 سال کے بعد یہ حادثہ پیش آیا، تو یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اس ناحیے سے تاریخ نگاروں نے بہت ساری باتیں اس واقعے کے ضمن جو انہیں ملتی گئیں انہیں جمع کیا اور انہیں کتابوں کی تاریخ کی کتابوں میں معتبر کتابوں میں تاریخ دانوں نے محفوظ کیا، لیکن ان تاریخی روایات پر 100% پورے طور پر بھروسہ کر کے نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے۔ جس طریقے کہ ہم احادیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، احادیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح اور ضعیف روایات کو ہم صحیح اور ضعیف روایات کا اعتبار کر کے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، ایسے ہی اس یہی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنی تاریخی حادثات میں صحابہ کرام کے دور میں ہوئے، صحابہ کرام کے بعد ہو، ان سارے معاملات میں تاریخی جتنی روایات ہیں اکثر کا تعلق بہت ساری ضعیف روایات سے، خاص کر کربلا کے اس داستان کے سلسلے میں تو بہت ساری ضعیف روایات، من گھڑت روایات داخل کی گئی۔ اس واقعے کو جتنا آپ یعنی اس وقت کے بعد کے آنے والے تاریخ نگاروں نے جو برائے نام تھے، انہوں نے اس واقعے کو جذباتی بنانے کے لیے ایسے واقعات یا ایسے قصوں کو انہوں نے گڑھا ہے، آدمی سن کر کے آپ دیدہ ہو جائے، آپ بگولا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے اور اپنے آپ کو لہو لہان کرنے میں اس سے ذرا برابر کوئی آر محسوس نہ ہو۔ پہلی بات، اس لیے اس تاریخی حقیقت کو جاننے کے لیے صحیح روایات کا سہارا لینا، جیسے ہمارا دوسری تاریخی معاملات کو لینے کے لیے ہم صحیح روایت کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے اس واقعے کو جاننے کے لیے صحیح روایت کو سمجھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے ہی ہم اس واقعے کو ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ تو لہذا پہلی بات جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ بہت ساری من گھڑت ایسی روایات ہیں کہ ان پر نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ من گھڑت روایت ہے، کمزور روایت ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ایک لکھنے والے نے ایک بہت عجیب بات لکھی، کہا کہ جتنے اس دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جو لوگ اس واقعے کو بیان کر کے روتے ہیں، رلاتے مجلسوں کو، آپ 40 لوگوں کو الگ الگ بٹھائیے، 40 لوگوں کی ایسے ذاکرین قائدین کی مجلسیں لگائیے اور اس واقعے کو بیان کرنے میں 40 لوگوں کا انداز الگ ہوگا اور روایات الگ ہوں گی، باتیں الگ ہوں گی۔ یہ بات دراصل حقیقت ہے یہ بات۔ ایک بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اتنا طویل یہ واقعہ ہے تاریخی ناحیے سے، اس واقعے کو اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے کچھ اہم بنیادی پوائنٹس کو ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کو بس آپ کے سامنے رکھ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا
اس نیت سے کہ اس واقعے کی حقیقت کو سمجھ میں آئے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اور یہ شہادت کا پس منظر کیا ہے. بس اس بات کو سمجھیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چھوٹ جائیں, کچھ پوائنٹس چھوٹ جائیں, ممکن ہو, تو لہذا اس بات کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے اگر آپ کو اس کا گہرائی سے اگر علم ہو تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس تاریخی حادثے کے سلسلے میں بہت گہرائی سے تو علم نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اگر بہت سارے لوگوں کو اگر ہوگا بھی تو بہت غلط موضوع منگڑت روایت کے ذریعے سے. بہرحال یہ اپنی یعنی کیا کہتے ہیں مطالعے کا شوق اور ذوق, تاریخ روایت کو سمجھنے کا جس کا جد و شوق ہوگا وہ اس واقعے سے واقف ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی, ہم مسلمانوں کو جنہیں قرآن دیا گیا, جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا کی گئی, ہمیں پیغام انہیں کو کہہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی گناہگار, اگر تمہارے پاس کسی بات کی خبر لے کر کے, کوئی بھی بات کی خبر لے کر کے آئے, فتبینوا, اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ تمام معاملات میں, تمام حادثات میں, تمام مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے, یہ اصول و ضابطہ ہمیں اللہ نے مقرر فرمایا. تو اسی لیے تاریخ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کی ہو, تابعین کی ہو, تبع تابعین, ہر تاریخ کے مسئلے میں واقعے کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ باتیں, یہ واقعات, یہ حادثات, یہ مسائل صحیح روایات سے ثابت ہیں یا نہیں, ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے. لہذا بغیر زیادہ تمہید کے میں اس تاریخی حادثے یا اس واقعے کی طرف چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے, حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی اجمعین, ان صحابہ کرام کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی خلافت اس جہاں اس دور میں یعنی جزیرہ عرب کے اندر رہی, جسے جزیرہ عرب نہیں بلکہ بہت بڑے خطے پر پھیلی گئی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حالات کے حساب سے اور مسائل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو امیر بنانے کی تلقین کی, نصیحت کی. اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت یزید جو ان کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں, ان کی خلافت کے تعلق سے یعنی مسئلہ آگے بڑھا. چنانچہ ہوا یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید کی خلافت کا مسئلہ آیا, مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کے تعلق سے اطمینان ظاہر نہیں کیا, اور کہا کہ یزید سے بڑھ کر کے اور بھی لوگ تھے جنہیں خلیفہ بنایا جا سکتا تھا, بس اتنا اعتراض تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی خلافت, جن کی حکومت 20 سال تک رہی, اور اس دور میں فتنے بڑی شدید تھے, اور آپ نے بڑی حکمت اور دوراندیشی سے جیسے انہوں نے مناسب سمجھا اس طریقے ان فتنوں کو دبا کر کے رکھا تھا. اور یہ بات ان کے بیٹے اچھی دیکھ کر جاتے تھے, انہوں نے مناسب سمجھا کہ یزید کو ہی میرے بعد خلیفہ بنا دیا جائے تو اس جو دبے میں جو فتنے ہیں سر اٹھانے کے لیے سوچیں گے. اگر کوئی نیا آدمی خلیفہ بنے گا تو مسائل ہو سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کی اپنی سوچ کی, بعض لوگوں سے مشورہ کر کے یزید کی خلافت کا اعلان ہوا. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے یزید کی خلافت پر بیعت بھی کی. ایک بات یہاں ذہن نشین کریں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جو خلفاء راشدین تھے, انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے دارالخلافہ, جسے ہم کیپٹل کہتے ہیں, جیسے ہمارا ہندوستان کی کیپٹل سٹی دلی ہے اور مرکز ہے, ایسے دارالخلافہ جسے کہا جاتا ہے کیپٹل, وہ ہر صحابی یعنی خلفاء راشدین نے ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے دارالخلافہ بنایا. بعض نے مدینہ کو بنایا, بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو, عراق کو دارالخلافہ بنایا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام, دمشق کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا جب وہ امیر بنے. چنانچہ آپ خلیفہ کو وہاں رہے, کیپٹل کو رہی, لیکن مدینہ, مکہ, بصرہ, کوفہ, عراق, شام کے دیگر علاقے سب جو ہے اسی کے اندر میں آتے تھے. اور جیسے اسٹیٹ میں کیا کہتے ہیں چیف منسٹر ہوا کرتا ہے, تو اسی گورنر کے طور پر مقرر کر دیا جاتا تھا. ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں آپ نے شام کو اپنا دارالخلافہ بنایا, کیپٹل بنایا, اور سے آپ پوری اپنے حکومت کے اندر آنے والے تمام اسٹیٹ کی نگرانی کرنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. چنانچہ یزید نے بھی دمشق کو ہی, شام کو ہی امیر دارالخلافہ بنا کر کے اور اس نے آگے, لہذا اب بیعت کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ ہوا یوں کہ
یزید نے ولید بن عتبہ ایک شخص تھا، اس کو مدینہ بھیجا، جاؤ جا کر کے مدینہ میں جو لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے بیعت لو یزید کے نام پر۔ چنانچہ ولید بن عتبہ آئے اور آ کر کے مدینہ میں مسلمانوں سے مل کر کے سب سے اس یزید کی امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، یزید کی بیعت کا اعلان کیا۔ لوگ ایک دو آتے گئے، یزید کی بیعت کیونکہ ان کے وہ جو ہے مشیر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ولید کے ہاتھ پر گویا کہ یزید کی بیعت کرنا ہے۔ تو چنانچہ کچھ لوگ بیعت کرتے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ولید آئے اور آ کر کے انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان کی وفات پر غم کا اظہار کیا، ان کے ہاتھ میں مغفرت کی دعا کی اور پھر یزید کی بیعت کی اطلاع دی۔ اور وہ چاہتے تھے ولید کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اکیلے میں بیعت لے لو یزید کے نام کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جس طریقے سے آپ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں طریقہ درست نہیں، آپ یزید کی بیعت لے رہے ہیں تو ٹھیک اچھی چیز ہے، آپ ایک کام کیجئے، مدینہ میں اعلان کیجئے، لوگ آتے جائیں گے، مجلس قائم کیجئے اور لوگ آپ کے ہاتھ آتے جائیں گے، سب الگ اعلان کی معاملہ ہوگا۔ ولید سمجھے، ٹھیک ہے، کہا کہ جب بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہا میں بھی آؤں گا اور آ کر کے یزید کی بیعت لوگوں کے ساتھ کر لیتا ہوں، میں مجھے کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ ولید کو اطمینان ملا جو ان کی جانب سے قاصد بن کر کے آئے تھے۔ چنانچہ وہاں پر مدینہ میں بیعت کے تعلق سے جو کیونکہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، اب معاملات دین مقرر کرنا، سر ترتیبات دینے میں کا وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہ یزید کی بیعت کی مخالفت کی نہ بلکہ اظہار کیا، کہا کہ میں کروں گا بیعت، مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن میں لوگوں کے سامنے کروں گا، چھپے چھپے نہیں کروں گا، اکیلے میں نہیں کروں گا۔ آپ نے صحیح بات کی، بات تو ذکر کی۔ چنانچہ ولید چلے گئے اور جا کر کے یہ امید ہو گئی کہ اختلاف کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ یزید کے بیعت سے متعلق ان کے دل میں تھوڑی سی بات تھی، نہیں چاہتے تھے۔ کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار صحابہ کرام۔ باقی صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی چلیے امیر معاویہ نے طے کیا تو کچھ حکمت اور بصیرت رہی ہوگی، ہم مان لیتے ہیں اختلاف کرنے سے فائدہ کیا ہے، جو بھی ہو بہتر ہوگا۔ اور کوئی تابعی ہے، یزید تابعی ہے، صحابہ کرام سے دین سیکھا انہوں نے اور عادت تابعیوں میں شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام نے دیگر لوگوں نے اختلاف کرنا مناسب نہیں سمجھا، اتفاق کر لیا۔ صرف چار صحابہ کرام کے جنہوں نے کھل کر مخالفت نہیں کی، لیکن ان کے دل میں تھا کہ ان سے بہتروں کی شخصیات تھی، ان کو مقرر کیا جاتا یعنی امیر کے لیے، امارت کے لیے تو بہتر ہوتا، بس اتنی بات ہے۔ چنانچہ وقت گزرتے گئے اور مدینہ میں ولی چنانچہ ابھی یہ کیا کہتے ہیں بیعت کی محفل قائم نہیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے اور روانہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی۔ لیکن جب مکہ روانہ ہو رہے تھے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے مکہ جانے سے پہلے ہی یزید کی بیعت کی انہوں نے بیعت کر لی، خلافت کی بیعت کر لی۔ دو ساتھی بچے کون؟ حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مخالفت نہیں کی لیکن خاموشی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، جب اعلان ہوگا لے عام ہم جا کے بیعت، لیکن ہوا نہیں کہ ان کا مکہ جانے کا پلان ہوا اور مکہ نکل گئے۔ مکہ جب چلے گئے تو ادھر کوفہ کے جو لوگ تھے، جو بے وفا جو لوگ تھے، جنہوں نے ہمیشہ سے اہل اسلام کی قد آور شخصیات صحابہ کرام کے قتل سے کہ ان کے خون سے انہوں نے ہولی کھیلی، یا انہوں نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جانوں کے ساتھ ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا، یعنی شہادت شہید کے درجے پر پہنچانے کا کام کیا، یہ اہل کوفہ تھے، یہ ہمیشہ سے بے وفا کہلائے گئے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے الکوفی لا یوفی، مشہور ہے، کوفی وفادار نہیں ہوتا ہے، یہ مشہور مقولہ ہے۔ چنانچہ جب کوفہ والوں کو معلوم حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے تو انہوں نے لوگوں کے درمیان شور کر دیا کوفہ میں، دیکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی خلافت نہیں چاہتے، اس وجہ سے وہ مدینہ سے نکل کر یزید کی بیعت نہیں کر کے کوفہ مکہ چلے آئے، لہذا ہمارے پاس موقع ہے۔ حضرت حسن کے ساتھ وہ یہ جو کام کرنا چاہتے تھے، انہیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اس میں ناکام ہو گئے، اب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موقع ہے ہمیں، لہذا یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کیا تاریخی دستاویزات ہیں، یہ ان کے پروپیگنڈے تھے جو تاریخ دانوں نے اس کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ اب کوفہ کے لوگوں نے، بڑے شریف لوگوں نے، روزہ لوگوں نے، سب نے خطوط لکھنا شروع کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ آئیے، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خلافت چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں،
ہم یزید کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ آئیں گے ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے اور یزید کی خلافت سے انکار کریں گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی سو خطوط آئے۔ تاریخ کی بات صحیح کتابوں میں روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اتنے خطوط آئے، بعض روایت میں کہ ایک تھیلا خطوں سے بھر گیا، بعض روایت میں کہ 2 تھیلے خطوط سے بھر گئے۔ اتنا یقین کے درجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی آپ کو کوئی چاہت نہیں تھی، امید نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چل کر کے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ تحقیق کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ روانہ کیا، کہا کہ جاؤ جا کے کوفہ کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے خبر کرو کیا واقعی وہ لوگ جو خطوط میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنے بات پر صحیح ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ بات کی پتہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیج دیے۔ مسلم بن عقیل وہاں پر ایک شریف بن عوام، ایک دو لوگ تھے جو وہاں کے معزز لوگ تھے، ان کے پاس جا کر یہ قیام کیا۔ لوگوں کو جو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد آئے ہیں کوفہ، وہ لوگ چھپے آتے گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے چلے گئے ان کے گھر میں۔ ابھی یزید کی خلافت کی بیعت چل بھی رہی باہر اور وہاں یزید کی خلافت کا اعلان بھی ہو چکا ہے، یا چھپ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں اسے روایت آتا ہے 8,000 یا 12,000 لوگوں نے بیعت کی صرف ایک دو دن میں، 8,000 12,000، بعض روایت میں 30,000 لوگوں نے بیعت کی۔ بہرحال مسلم بن عقیل کو اعتماد ہوا واقعی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت چاہتے ہیں، چنانچہ آپ نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چند دن کے بعد، ایک دو دن میں نہیں اور چند دن دیکھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ جانتے ہیں آپ خط بولے تو آج کے زمانے یہاں سے واٹس ایپ پر میسج کرے دنیا کے کونے کونے ایسا نہیں تھا، خط لے کر کے جانے کے لیے کئی مراحل، کئی لمبا وقت، کئی دن لگ جاتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یقیناً کوفہ کے دل لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خلافت چاہتے ہیں، آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، یزید کو نہیں پسند کرتے، آپ جو ہی میرا خط ملے آپ نکل آئیے، آپ کوفہ کی طرف قصد کر لیجیے۔ چنانچہ اسی درمیان ہوا کیا، یزید کو دیکھیں ایک بات اہم بات بنیاد طور پر ایک بات جو اوپر میں مجھے بتانی تھی وہ یہ کہ یزید کو جب معلوم اتنا ہی معلوم کیونکہ یزید کہاں پر ہے، شام میں، دمشق میں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں، عراق، کوفہ کی طرف نکلنے کی قصد کر رہے ہیں۔ یزید کو اتنا معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے بلایا اور آپ کوفہ جانے والے ہیں، تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، لکھ کر کے کہا کہ ابن عباس نے سمجھائی حضرت حسین کو کہ وہ کوفہ نہ آئیں، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، ہو سکتا ہے انہیں خلافت کی لالچ میں بلا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان سے وہ خطاب کریں گے یا ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ انہوں نے خط لکھا اپنے عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ آپ انہی کے خاندان سے، آپ کا تعلق ان سے قریبی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ مت جائیے، آپ کو جو لوگ بلا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے نانا کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد گرامی کو شہید کیا، اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی جنہوں نے شہید کیا، اور آپ کے نانا کی بھی انہوں نے توہین کی، آپ ان سے محبت کی بات مت کیجیے اور آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بہت سمجھایا۔ لیکن میرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان خطوط، پھر مسلم بن عقیل کا خط آنا، یہ ساری بات پر ہو یا نہیں یقین ہوا۔ ادھر سے نکلنے والے تھے اور نکلنے کی تیاری ہو چکی تھی، نکل بھی گئے تھے، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی کوفہ میں، اور جن لوگوں نے کروایا اسی قسم کے لوگ تھے، یعنی پلان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلانے کا، ادھر مسلم بن عقیل جو ان کے قاصد تھے ان کو بلا کر کے ان کو شہید نہیں کر ڈالا، تفصیلی واقعہ میں جانا نہیں چاہتا، وقت بہت قلیل ہے، لہذا سے شہید کر ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 ذی الحجہ کو مدینہ سے اپنے اہل بیت کے جو بھی آپ کے خاندان کے افراد، مسلم بن عقیل کے گھر والے جو لوگ بھی تھے، چلنا چاہتے ہیں، مال عورت بچے سب تھے، لے کر کے نکل گئے۔ راستے میں جہاں رکتے آپ، البتہ یزید کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے، یزید نے کیا، جو کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد اس کا نام تھا، عبید اللہ بن زیاد اس کا نام تھا، یزید نے کہا کہ دیکھو حضرت حسین یہاں پر کوفہ کی طرف آنے والے ہیں، آپ کیا کرو، عراق کی جو بارڈر ہے اس کی بارڈر کو پوری سیز کر دو اور یہ اندر داخل ہونے مت دو، ورنہ اگر اندر داخل ہوں گے تو خلیفہ کے رہتے ہوئے اختلافات بڑھیں گے، مسائل کھڑے ہوں گے۔ اتنا پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت یزید کو اور مزید کو اطلاع نہیں پہنچی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی اطلاع نہیں پہنچی۔
بڑا حضرت حسین رضی اللہ اب عبید اللہ بن زیاد کیونکہ گورنر تھا وہ اسے قدم اٹھانا ضروری تھا تو اس نے کیا کیا چند ٹکڑیوں کی فوج کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا ان کے کمانڈر کچھ بنا کر کے ٹکڑیوں کو آپ اس علاقے میں چلے اس علاقے جہاں سے وہ مدینہ سے عراق کے حدود میں داخل ہو سکتے تھے وہاں پر انہوں نے پہنچ بٹھا دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے راستے میں چل رہے ہیں کچھ لوگ عراق سے آ رہے ہیں ان سے سوال بھی کرتے حسین رضی اللہ عنہ بتاؤ وہاں کی حالت کیا ہے بہت سارے لوگوں نے فرزدق شاعر ملا اور بہت سارے لوگ ملے ہر ایک کی بات ہے اے نواز رسول جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے کوفہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے دل تو استاد کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں یزید اور بنی امیہ کے ساتھ ہیں یعنی اگر انہیں جنگ کرنے کی نوبت آئے گی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ انہی کا ساتھ جو اس وقت خلیفہ ہے کئی لوگوں نے ایک نصیحت کی چنانچہ اسی درمیان راستے میں ہی مسلم علاقے کی شہادت کی خبر مل گئی جو آپ کے خاصے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے اب کیا کریں کوفہ جا کر کے کہاں کس کا سہارا لیں لہٰذا واپس جانے بہتر ہے چنانچہ مسلم علاقے کے بھائیوں نے کہا نہیں میں ہمارے بھائی کو انہوں نے قتل کیا ہے ہم خون کا بدلہ لیں گے ہم خون کا بدلہ لیں گے ہم بدلہ تو لیں گے ہم بھی شہید ہو کر کے مر جائیں گے لیکن آپ واپس نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے قاصد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو بہت بڑا جرم ہے چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پر اتفاق کیا نجی اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے یہاں تک کہ حالات یہ آئے جس میں لے کر کیا کہ بہت ساری فوج کی ٹکڑیوں سے آپ کا سامنا ہوا آخر میں سعد بن ابی وقاص کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر وہ بھی فوج کے کمانڈر بنا کر کے بھیجے کہ فوج کی ٹکڑی کے ساتھ عمر کے ساتھ انہوں نے کہا اے نواز رسول کیوں آئے آپ چل کر کے آئے انہوں نے کہا کہ اے عمر تم جانتے ہو میں خود سے نہیں آیا ہوں آپ نے خطوط نکال کر کے بتائے اور بتایا کوفہ کے لوگوں نے مجھے خود بلایا ہے میں خود سے نہیں آیا ٹھیک ہے ایک کام یہ کرو اگر یزید کی خلافت کی پر اتفاق کرنا ہے تو میں تو اس کے لیے راضی ہوں تو عمر بن سعد بن وقاص نے خط لکھا یزید کو زیاد کو عمر بن زیاد کو عبید اللہ بن زیاد کو کہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں اور میرے پاس کوفہ نہ کر کے ہم یہاں پر بیعت دیں گے ورنہ نہیں اس کو قبول نہیں کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عمر بن سعد کے سامنے ایک بات تین باتیں رکھی کہا کہ ایک کام یہ کرو میری طریقہ ہے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر چلے جانے دو کیونکہ فوج ان کو گھیر چکی تھی نا ان کے لاؤ لشکر کو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلے جانے دو میں مدینہ سے مدینہ یا نہیں تو آپ لوگ جہاں مجھے جس سرحد کی جد پر بھیج دیں میں اس تک نکل جاؤں گا میں یقین سی بات مجھے کوفہ نہیں دمشق لے کر کے چلو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تین رائے آپ نے رکھی چنانچہ عمر بن صاحب خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اتنی اچھی بات کہی انشاءاللہ یہاں جنگ نہیں ہوگی آپ کی جان محفوظ ہوگی فوراً خط کر بھیجا زیاد کسی حد تک ماننے کے لیے تیار ہو گئے لیکن کوفہ کے جو ان کے حوالی جو ممالک تھے زیاد کے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو انہوں نے زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت حسین کو دمشق پہنچا دو شام تاکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اتفاق ہو گیا تھا تو اس کے حوالے والی کیا تھے اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو جان لیجیے انہیں ڈر تھا کیونکہ جو پلان جو گیم بنا رہے تھے اس کا راز کھل جائے گا یزید کے سامنے تو ہماری خیر نہیں تو انہوں نے کہا کہ زیاد کیا کر رہے ایک دشمن ثابت کرنے لگے کہ دشمن جب تمہارے انڈر میں آ گیا اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو بھی جانور یہاں سے جانے پر اور مضبوط ہوگا مزید تم پر حملہ کرے گا اور تو خون کا بدلہ یعنی اس چیز کا بدلہ ہونے کا نئی طرح سے تیاری کر کے آئے گا اس طریقے کی پروپیگنڈے کر کے زیاد کے ذہن میں غلط باتیں بھر دی تو اس نے زیاد نے کہا اگر حضرت حسین کوفہ آتے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان کے خلاف جنگ کرو چنانچہ وہ خط آیا عمر کے ساتھ اس خط کو دیکھ کر کے پڑھتے روتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت میں ملتے ہیں مل کر کے اس خط کو پڑھ کر کے سناتے ہیں جو گورنر نے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا کہا کہ اگر وہ یزید کی بیعت کوفہ آ کر کے زیاد کے ہاتھ پر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو ان کے سے جنگ کرو اور انہیں جو ہے جنگ کی حالت میں شہید کر کے یعنی مار کر کے ختم کر دو ناؤ بلا اس طریقے کے الفاظ اس کے تھے عمر بن سعد بن وقاص رونے لگے اتنا روئے آپ کی داڑھی تر ہو گئی معلوم آپ کی داڑھی تر یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب اور ان کے بیٹے بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا
کہ عمر کے چہرے پر خون کے آنسو جو ہے بہتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ کی داڑھی کچھی ہو گئی. کرتے کیا کرتے 9 محرم کا واقعہ ہے اور کربلا کا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بات اگر ایسی ہے آج کا دن جانے دیجیے, میں مشورہ کرتا ہوں کیا ہوگا کیا نہیں دیکھا جائے گا. اگلا دن 10 محرم کا دن تھا. اچانک سے جو فوجی جو ٹکڑیاں جو تھیں اور بھی ٹکڑیاں جمع ہو گئی جنگ کے لیے زبردستی, اور جو ہے اچانک کون حملہ کرے گا, بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے, بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے, ہم نہیں کر سکتے نواز رسول کے اوپر حملہ. لیکن بہرحال کچھ فاسق و فاجر تو تھے ایسے جو یہ چاہتے تھے, ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کے خاندان آپ کے لشکر پر حملہ کیا. سب سے پہلے آپ کے بیٹے شہید ہوئے, انہیں سنبھالتے رہے, آپ بھی لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پر وار ہوتا ہے, آپ کے بازو پر سب سے پہلے وار ہوتا ہے, آپ گر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا ایک فاسق اور آگے بڑھتا ہے, آپ کی گردن پر وار کرتا ہے اور آپ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین آپ کو اس شہادت کو آپ کو نصیب ہوئی. لیکن یہ ظالمانہ یہ معاملہ ان ایسے لوگوں کوفہ کے لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. اب ذہن نشین کرے بات, میں نے جیسے شروع میں کہا یزید کو صرف اتنی بات معلوم تھی حضرت حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں اور عراق میں داخل ہونے ہیں. اس درمیان جتنی باتیں ہوئی, بہت تفصیلی باتیں ہوئی, اس بات کی ایک بھی بات کی بھنک یزید تک نہیں پہنچی. یزید تک نہیں پہنچی. جب شاہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی صاحب کے سر کو بعد روایت میں ہے کہ یزید کے پاس پہنچا گیا. یزید نے دیکھا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت حسین کی ایک گردن ہے. تو یزید نے ہونے لگا. بھارت نے انگریز جو گورنر تھا کوفہ کا, اس کے پر لعنتان کیا, کہا کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر, اور مزید بہت ساری باتیں ہیں. رونے لگا. اللہ کی قسم اگر حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا, اس سے پہلے اگر وہ خلافت کی تعلق سے میرے پاس آ جاتے, میں خود انہیں خلیفہ بنا دیتا, خلافت سے میں دستبرد ہو جاتا, میں دستبردار ہو جاتا. حضرت اس کی تاریخی صحیح کلمات ہیں. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بھی آپ کے خانوادے سے جو بھی بچے اہل بیت میں سے بعد دیگر بچے جو کچھ بھی ہو, ان کو عمر بن سعد بن وقاص کی نگرانی میں مدینہ بھیج دیا. پہلے تو کوفہ آئے, لے کر کے احترام کے ساتھ جو بھی کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں اس ساری چیزوں کو دیا گیا. ایک اہم بات یہاں پر سمجھنے کی ہے, اس جب کوفہ میں جب داخل ہو رہے تھے جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو لوگ بھی باقی زندہ تھے, کوفہ کے گھروں سے عورتیں رجل کر کے رونے لگی, چیخنے لگی. تو ان کی بیٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی, انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے والد کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا, پھر کن لوگوں نے قتل کیا, یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تاریخ ایک سوال جملہ انہوں نے کہا, اگر ہمارے گھر والوں کو حضرت حسین پر حملہ ان لوگوں نے نہیں کیا تو پھر کن لوگوں نے کیا, کس چیز کے لیے لوگ رو رہے ہیں؟ سوال کیا بات تھا. اسی لیے قدیم شیعہ مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں بات واضح کھلے الفاظ میں لکھا ہے, کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں, آپ کی شہادت میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ کوفہ کے لوگ تھے, شام کا ایک آدمی بھی اس میں شریک نہیں تھا. مطلب یزید کے لوگ, یزید کے ماننے والے, یزید کے فوج کی جو بھی کہہ لیجیے, کوئی آدمی شام کا نہیں تھا. کئی مورخین جو قدیم مورخین ہیں شیعہ کے, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں باضابطہ یہ جملے لکھے ہیں. لہذا مختصر انداز میں بات سمجھانے کی, بہت سارے لوگ یہاں پر ظلم اس تاریخ پر یہ کرتے ہیں کہ کسی کو ظالم, کسی کو بے انتہا مظلوم اس طرح بنا کر کے اس واقعے کو بڑا سنگین بتا کر کے لوگوں کی واہواہی یا ان کے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو لہذا اس سے تاریخ نگاہوں کا اس بات پہ اتفاق ہے, یزید کا نہ اس واقعے میں ہاتھ تھا, نہ اس نے حکم دیا آپ کو شہید کرنے کا, نہ جنگ کرنے کا, نہ کسی کا, صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہیں عراق کے بارڈر میں داخل نہیں کر دیا جائے. ابن زیاد جو گورنر تھا, پورا کردار اسی کا تھا, اس کے حوالے والے جو بھی تھے انہی لوگوں کی چال بازیاں تھیں, جس کی وجہ سے یہ تاریخی سانحہ پیش آیا ہے. امید کے کچھ باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس تاریخی پس منظر میں ہمارے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے والوں کے حقائق ہمارے سامنے واضح رہیں, تاکہ ہم بھی گمراہی والے افکار, یہ نظریات یا عقائد سے ہم بھی محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو نیک توفیق دے, نیک سمجھ عطا فرما, قرآن و سنت کی صحیح فہم دے. رب العالمین جو گمراہ ہیں اللہ انہیں ان کے حق میں ہدایت کا راستہ آسان فرما دے. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا شہدہ بنا. رب العالمین کتاب و سنت کی صحیح معنی میں ہمیں دعوت پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے. رب العالمین جہاں کے مسلمان پریشان ہیں, آپ کے پریشان کو دور فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں, آپ کے قرض کے رہ کے بندوبست فرما دے.
اللہ جو بے سہارا تھا ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ چھوٹے بڑے بچے عورتیں مرد جو بھی ہیں اللہ جنہیں ہم جانتے جنہیں نہیں جانتے ہیں اللہ ان سب کو شفا جگہ عطا فرما دے۔ اللہ ڈاکٹروں نے جو بھی دوا تجویز کی ان کے حق میں اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جلد سے صحت یابی عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین جو بھی گمراہی کا راستہ ہدایت کا راستہ کے حق میں آسان فرما دے، اور جان بچے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اے رب العالمین ماں و بہنوں کی عزت و حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے مساجد مکاتب مدارس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں اس ملک میں مظلومیت سے بچا دے، مقہوریت سے بچا دے۔ اے رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یقین ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم مغفرت اے اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما، اللہ تو ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما، نہ ظالموں کے حوالے فرما۔ اے رب العالمین تمام ظالمین کو یا ہدایت دے یا اللہ ہم میں نہ اتفاقی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں انتشار پیدا کر دے۔ اے رب العالمین ان کے ناپاک پروپیگنڈوں کو، ان کی مرادوں کو انہیں پر پھیر دے۔ رب العالمین مسلمانوں کو متحد متفق ہو کر جینے والا بنا دے۔ رب العالمین جو کوئی جہاں سے جا چکے ہیں واحد مسلمان اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے اور اس کے حساب سے ہمیں تیاری کرنے توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔